بالله من الشيطان الرجيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، علماؤں اور بہنوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ منافقون. سورہ منافقون مدنی سورت ہے اور یہ کل 11 آیتوں پر مشتمل ہے. اس میں 2 رکوع ہیں. منافق جس کے دل میں نفاق ہو. نفاق کے معنی آتے ہیں سرنگ کے. نفقہ کہتے ہیں سرنگ کو. اور سرنگ میں 2 راستہ ہوتا ہے، ایک نکلنے کا، ایک داخل ہونے کا. سورہ اعراف، سورہ انعام میں اللہ نے نفقن کا ذکر کیا ہے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ. تو نفقن کے معنی سرنگ. اس کے 2 منہ ہوتے ہیں، ایک طرف سے آدمی داخل ہوتا ہے، ایک سے نکل جاتا ہے. منافق کا بھی یہی حال ہے کہ اس کے دل میں جو بات آتی ہے وہ ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں ایک کام سے سنا دوسرے سے نکال دیا. دل میں بات اترتی نہیں ہے. تو جس کے دل میں تصدیق نہ ہو بلکہ نفاق ہو، کوئی بات دل میں رکتی نہیں، اوپر سے اسلام ظاہر کرتا ہو لیکن قلب میں اطمینان نہیں، جس کا نام یقین ہے، تصدیق قلبی ہے، وہ اندر حاصل نہیں، اس کو منافق کہتے ہیں. اس کی جمع منافقین ہے. ان کو مورے آستین کہا گیا ہے. یہ کافروں سے زیادہ مجرم اور یہ کافروں سے بھی نیچے جہنم میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ کا اعلان ہے کہ بے شک منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے. کافروں کے لیے جہنم کا ذکر ہے، جہنم میں ہوں گے، لیکن منافقین جہنم میں نچلے حصے میں ہوں گے، کیونکہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بڑی اذیت پہنچی ہے. اور یہ عام کافروں کی طرح نہیں ہے کہ ان سے بچا جائے. یہ گھلے ملے رہتے ہیں. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یعنی جب گھر میں گھسا ہوا ہے تو اس کو سب کمزوریاں معلوم ہوتی ہیں، اس لیے اس سے مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. اس صورت میں اللہ نے انہیں منافقین کا حال بیان کیا ہے. ایک غزوے کا نام ہے غزوہ بنی المصطلق، جس کے رئیس تھے حارث ابن زرارہ. یہ اس قبیلے کے سردار تھے. ان کی بیٹی تھی جویریہ، جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، جویریہ بنت الحارث. یہ غزوہ جو ہوا غزوہ بنی المصطلق یہ سن 6 ہجری میں ہوا. ایک قول کے مطابق 5 ہجری میں ہوا. اسی غزوے کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہاں ایک کنویں کا نام تھا مریسی اور وہاں پر جنگ ہوئی تھی. تو اس جنگ کی مناسبت سے اس کا نام غزوہ مریسی ہے اور قبیلے کی مناسبت سے غزوہ بنی المصطلق ہے. اس واقعے میں 2 نسبتیں ہیں، ایک بنی المصطلق کی جن سے جنگ ہوئی اور ایک مقام کی جس مقام پر جنگ ہوئی وہ غزوہ مریسی کہلاتا ہے. فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب قابض ہو گئے تو حضرت جویریہ جو اس وقت وادی بن کے تقسیم ہو کے حضرت ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ یہ رئیس کی بیٹی ہیں، ان کو انہوں نے بجائے بیچنے کے بدلے کتابت پر راضی کر لیا. بدلے کتابت وہ رقم ہے کہ مالک اپنے مملوکہ باندی یا غلام سے کہتے تم اتنی رقم دے دو تم آزاد، اس کو بولتے بدلے کتابت. اس خاتون نے آ کر نبی سے پوچھا کہ میں اسلام لا چکی ہوں، مجھے حضرت ثابت بن قیس نے کتابت پر راضی ہو کر کے اتنی رقم مانگا ہے میں دے نہیں سکتی، بہت کثیر رقم کا مطالبہ کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے ان کی رقم بھی دے دی اور ان کو اپنے قبضے میں لے کر آزاد کر دیا اور ان سے نکاح کر لیا. وہ بخوشی راضی ہو گئی. وہ کہتی ہے اس واقعے سے چند دن پہلے، غزوہ بنی المصطلق سے چند دن پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ اسرف سے ایک چاند نکلا ہے اور وہ چاند ادھر آ کر میری گود میں گر گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ چاند اسرف کا حضور کی شکل میں میری گود میں آ کے گرا ہے، یعنی شوہر بن کر میرے پاس میرے بستر پہ حاضر ہے. بعد میں جو رئیس تھے اس قبیلے کے، جویریہ کے والد جویریہ بنت الحارث، تو حارث ابن زرارہ، یہ حارث بعد میں اسلام ہو کر صحابی بن گئے. اس وقت تک کافر تھے. ان کے اسلام آنے کا بھی عجیب و غریب واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ظاہر ہوا تھا، وہ انشاءاللہ آخر میں آئے گا کسی موقع پر. تو یہ اس کا پس منظر ہے. وہاں پر کچھ لوگوں نے آپس میں جنگ شروع کر دی مہاجرین اور انصار کے درمیان. مہاجرین نے یا المہاجر کہا اور انصار نے یا الانصار پکارا. دونوں میں جھگڑا ہو گئی چھوٹی سی بات پر. جیسے کوئی آپس میں چھوٹی موٹی باتوں پر تناؤ پیدا ہوتا ہے، پھر قبیلے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا تعاون کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا یہ کیا حرکت ہے، یہ تو زمانے جاہلیت کا نعرہ ہے، اسلام کے بعد نہیں چلتا، یہ میرے ہوتے ہوئے تم لڑ رہے ہیں. ان دونوں کو آپ نے سمجھا کر مطمئن کر دیا. سب کے سب خاموش ہو گئے. لیکن ایک منافق تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقوں کا سردار تھا. اس نے دیکھا کہ دائیں بائیں کوئی بھی نہیں ہے، اپنے لوگ ہیں، تو کھل کر اظہار کرتا ہے کہ تم لوگوں نے ان کو سر پہ بٹھا لیا ہے. یہ مدینہ سے نکال کے آئے تھے، جب مکے سے آئے تھے مدینے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تم نے گھر دے دیا، جائیداد دے دیا، ان کو کھلایا پلایا. اب ان کی چربی چڑھ گئی ہے ان کی زبان میں، ان کے الفاظ میں. اب ان کو چربی چڑھ گئی ہے، ہم پر حکومت ہو رہی ہے. اب مدینے میں جانے کے بعد تم لوگ جو عزت والے ہیں وہ ذلت والے کو نکال کے باہر کر دینا. ان پہ خرچہ نہیں کرنا، ان کے ساتھیوں پر خرچہ نہیں کرنا جب تک یہ لوگ ان سے بکھر نہ جائے. یہ ایک صحابی ہیں زید ابن ارقم، کم عمر تھے، انہوں نے سن لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فرمایا کہ ایسا عبداللہ ابن ابی بن سلول نے کہا. ان سے بلا کر تحقیق ہوئی تو انہوں نے کہا ہم نے تو ایسا نہیں کہا، یہ بچہ جھوٹ بولتا ہے اور دشمنی کی وجہ سے اس نے ہم پہ الزام لگایا، ہم نے تو ایسا نہیں کہا. اب ظاہر ہے کہ ایک معمر شخص
ایک سردار کے مقابلے میں ایک بچے کی کیا حیثیت ہے، سب نے اس کو جھپٹ لیا اور سب نے ان کو زبان سے بہت کچھ کہا، یہ اندر اندر کرتے رہے کہ میں نے جو کچھ کہا وہ تو سچ کہا ہے، لیکن یہ لوگ سچ ماننے پر قادر نہیں ہے کیونکہ ایک بڑے شخص کی مخالفت سامنے آ رہی ہے۔ اسی صدمے میں، اسی غم میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا اور کہا یا غلام صدق اللہ حدیثک، اللہ نے تیری بات کی تصدیق کر دی اور اول سے لے کر آخر تک منافقوں کے بارے میں ایک سورت نازل فرمائی، وہ ہے سورۃ المنافقون۔ تو یہ زید بن ارقم کی تصدیق کرنے والی سورت ہے اور عبداللہ ابن ابی کے نفاق کو کھولنے والی سورت ہے، اور ابن ابی نے جو اپنے آپ کو عزیز کہا تھا اور نبی کو ذلیل کہا تھا، خود اس کا ایک اپنا بیٹا سگا عبداللہ جو پکا سچا موحد مومن متقی پرہیزگار تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں دروازے پر کھڑا ہو جاؤں گا مدینے کے، تلوار لے کے، جب تک یہ نہ کہا کہ میں ذلیل ہوں اور نبی عزیز ہیں تب تک میں اسے چھوڑوں گا۔ قتل کرنے کے واسطے آپ کسی کو نہ کہیں، اگر حکم دینا ہی ہے تو مجھے حکم دے، میں قتل کروں گا، کیونکہ دوسرا قتل کرے گا تو کہیں ہمیں تو غیرت نہ آ جائے کہ میں باپ کے قاتل پر کچھ کر بیٹھوں، اس لیے اگر قتل کرنے کا ارادہ ہے تو میں تیار ہوں۔ یہ جذبہ، یہ اثار ایک منافق کے بیٹے کا ہے جو عبداللہ ان کا نام تھا اور یہ پکے موحد تھے، انہیں کی سفارش پر حضور نے اس منافق کی جنازہ پڑھائی تھی جس کا ذکر تبوک میں آ چکا ہے سورۃ توبہ پارہ 10 کے اندر، اور اسی پکے مسلمان صحابی کی خواہش پر حضور نے کرتا عنایت فرمایا تھا، جنازہ پڑھایا تھا، قبر میں اترے تھے، منہ میں اس کے لعاب دہن ٹپکایا تھا، اللہ نے کہا اے نبی یہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے، آپ کچھ بھی کریں میں اس کو معاف نہیں کروں گا، استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ایک بار نہیں 70 بار استغفار کریں یا نہ کریں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور آئندہ ایسے منافق کی قبر آپ کھڑے نہ ہو، ولا تقوم على قبری، یہ الفاظ توبہ میں، یہ سب اس مومن صحابی کی خواہش پر حضور نے کیا تھا۔ اس پس منظر میں آیت کے الفاظ دیکھیں آپ، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، بے شک جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں، منافقین کا مطلب زبان سے اسلام ظاہر کرنے والے اور دل میں حسد جلن کینہ بغض رکھنے والے، اذا جاءك جب آتے ہیں آپ کے پاس یا آئیں آپ کے پاس، جاء تو فعل ماضی ہے لیکن اذا داخل ہو تو مستقبل کا معنی دیتا ہے، اذا جاءك المنافقون جب آئیں آپ کے پاس منافق لوگ، قالوا تو کہتے ہیں نشهد ہم گواہی دیتے ہیں انك لرسول الله کہ بے شک آپ اللہ کے رسول، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، یہاں میم مطلق ہے ٹھہر جانا، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی ان کا یہ قول غلط نہیں ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کے باوجود واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، بے شک اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافقین جھوٹے ہیں، اس میں جھوٹے ہیں، بات تو ان کی سچی ہے پھر جھوٹے کیسے ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں انک لرسول اللہ اور اللہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جھوٹے کیسے ہیں؟ اس لیے جھوٹے ہیں کہ ان کا یہ قول ان کے قلب کی ترجمانی نہیں کر رہا، ان کا یہ قول ان کے دل کے خلاف بول رہا، ان کے دل میں اعتقاد، اطمینان، یقین جس درجے کا چاہیے نہیں ہے، زبان سے نبی مانتے ہیں، ان کا دل انکار کرتا ہے، یرضونکم بافواہہم وتابى قلوبہم، ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور زبان سے آپ کو خوش کر رہے ہیں، اس واسطے اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ معلوم یہ ہوا اگر کوئی اپنے عقیدے کے خلاف زبان سے کوئی بات کہتا ہے تو وہ جھوٹ ہے، یہ ہے جھوٹ کی تعریف، نفس الامر کے مطابق سچ ہے، وہ نبی ہے اللہ تائید کرتے ہیں، تو نبی کو نبی کہنا جھوٹ کیسے ہوا؟ حقیقت کے مطابق ہوا، لیکن عقیدے کے خلاف جو کہہ رہے ہیں اس واسطے وہ جھوٹے۔ یہ کتاب ہے بلاغت کی، مدرسوں پڑھائی جاتی ہے بلاغت، اس میں جھوٹ کی تعریف کی ہے، اسی آیت کو کوٹ کیا ہے تفتزانی نے، علامہ تفتزانی، وہ کہتے ہیں جب اپنے عقیدے کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو اس کا نام جھوٹ ہے، چاہے وہ بات نفس الامر کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔ نفس الامر کیا ہے؟ حقیقت کے مطابق جو کچھ ہے اس کے مطابق ہے، لیکن عقیدے کے خلاف کہتا ہے تو کس بے اور جھوٹ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے جھوٹ کے ساتھ ان کی قسموں کا کیا حال ہے، اتخذوا ایمانہم جنہ، بنایا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال، اس طرح سے آدمی اپنے کو روکتا ہے کسی کے وار کو ڈھال سے، یہ اپنے جھوٹ کو، اپنے ڈھال کو کیا بنائے؟ ڈھال، قسم کو، قسم کھا کر اپنے جھوٹ کو بچانا چاہتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم، بنا لیا انہوں نے اپنی قسموں کو جنہ، ڈھال، جب قسم کھائیں گے تو لوگ آپ کی بات کا اعتبار کر لیں گے، جھوٹی بات کو سچی سمجھیں گے، اس کو کیسے بنایا انہوں نے؟ ڈھال، جھوٹ کو قسم کے ذریعے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، پس روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے کیسے روکا؟ جس کا ذکر پیچھے کر چکا ہوں میں ابھی، یہ تمام کے تمام سے یہ کہتے رہے کہ دیکھو یہ لوگ جب آئے تھے مہاجر ہو کر تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، ان کا تعاون کر کے تم نے ان کو بہت سر مٹا لیا ہے، یہ ہے رکنا، انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک بری ہے وہ چیز جو وہ کر رہے ہیں، جو حرکت کر رہے ہیں، اپنے قلب کے خلاف زبان سے اظہار ایمان کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور جو نبی کے معاونین کو تنگ کر رہے ہیں اور ان پر خرچہ نہ کرنے کا حکم لگا رہے ہیں، یہ بھی ان کے واسطے بہت برا ہے۔ یہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے عقیدے کے خلاف کیوں قسم کھایا؟ ذالک بانہم، بانہم میں جو با ہے یہ با ریزن کو بیان کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں باء سببیہ، سبب بیان کرتی ہے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ سب اس واسطے ہے کہ پہلے وہ ایمان لائے پھر وہ منکر ہو گئے، فتطبع علی قلوبہم، اب ان کے دل پر مہر لگا دی گئی۔ جب کوئی آدمی ایمان لا کر مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے دل پہ ایسی مہر لگا دی جاتی ہے کہ حد داخل نہیں ہوتا، فتطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، بس اب وہ کوئی بات سمجھ نہیں سکتے، لا یفقہون سمجھ نہیں سکتے، فقاف ہے، فقہا کے معنی سمجھ بوجھ، فقیہ کہتے ہیں سمجھنے والے کو، جو کسی بات کی تہ میں پہنچائے اسے فقیہ کہا جاتا ہے، اور فقیہ النفس جس کے دل میں سمجھ بوجھ کا مادہ ہوتا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جو بات سمجھتے نہیں، کم فہم جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی عام طور سے اپنے قلب کے خلاف زبان چلاتا ہے اس کا فہم دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے، اب وہ سمجھ بوجھ اپنی کھو بیٹھتا ہے، اور ان کی ظاہری حالت کیسی ہے؟ اللہ کی طرف سے ان کی ظاہری حالت کو اللہ نے کھول دیا، اور یہ لوگ دیکھنے میں ایسے ہوں گے کہ آپ ان کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب آپ ان کو دیکھیں گے تو تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے، یعنی ظاہری بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے۔ آج بھی قادیانیوں کو دیکھو تو اندازہ نہیں کر سکیں گے آپ یہ نبی کے مخالف ہوں گے، بہترین چہرہ، بہترین لباس، بہترین وضع قطع، معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے اترے، ان کے اوصاف کو دیکھ کر آپ شرمائیں گے، لیکن ان کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوتا ہے، ذرہ برابر۔ ایک فرقہ ہے خوارج کا، اس کے بارے میں روایت آئی ہے، اب وہ روایت کو لوگ کہیں اور فٹ کر دے رہے ہیں،
جب ان کو آپ دیکھیں گے تو ان کا حلیہ، ان کا لباس، ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا حج، ان کا تقویٰ آپ کو شرمندہ کر دے گا، لیکن ان کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہوگا. کیسا تصویر دیا اللہ کے نبی نے؟ تیر چلاؤ شکار پہ اور تیر شکار میں سے پار ہو کے نکل گیا. اب تیر کو دیکھیں گے تو اس پر نہ دھبا ہے، نہ کوئی داغ ہے، خون ہے ہی نہیں، لگتا ہے کہ تیر پار ہوا ہی نہیں، اس میں سے ایسا نکل گیا. ہاں، اس طرح سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ان کے اندر ایمان بالکل نہیں ہے. حال کیسی ہے؟ ان کے اجسام کو دیکھیں گے، ان کے چہرے بشرے حلیے لمبے چوڑے. بقول علامہ ہادی کے ہمیں اور بھی تجھ سے کرتے ہیں بدظن. علامہ ہادی نے واقعہ کہا ہے کہ ظاہری اگر بنا ہے اور اندر ایمان نہیں ہے تو ان کے واسطے فرماتے ہیں وہ ہمیں اور بھی تجھ سے کرتے ہیں بدظن. یہ جبہ یریش اور دستار وائز، ان چیزوں کو دیکھ کر ہم کو اور بدظنی پڑ جا رہی. کیوں؟ کیونکہ جب تک اندر نور ایمان نہ ہو یہ ظاہری افعال کام کے نہیں ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ دیکھیں گے ان کی جسموں کو تو اچھے لگیں گے، آپ کو خوشنما لگیں گے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ کوئی بات کہنا چاہیں تو اے نبی آپ ان کی بات کے لیے کان لگا دیں گے، ایسا کھینچیں گے آپ کو اپنی طرف، ایسا قریب ہو کے ملتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا، اگر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تو آپ ان کے لیے کام مہیا کر دیں گے اپنے. ایسا ہاتھ پکڑ کے چومیں گے جیسے دل میں بڑی عقیدت ہے، حالانکہ موقع دے کے آئے کچھ نہ کچھ مقصد سے آئے، ظاہری طور پر کچھ نہ کچھ فائدہ لینے آئے. بخدا کرتا ہوں مجھے ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جو ہاتھ چومتے ہیں مگر دل میں دھوکہ رکھتے ہیں. یہ کتنا درد ہے، کتنا تکلیف دہ منظر ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حالت دیکھ کر آپ ان کو اچھا پسند کریں گے، ان کی طرف اپنے کان لگا دیں گے. کانہم، گویا کہ وہ ایسے ہیں خشب، لکڑیاں ہیں مسندہ جن کو دیوار سے ٹیکا لگا کر دیا گیا. اس کو آج کے ہم کہیں صوفہ سیٹ ہے، شوندار بہترین، مگر جگہ پر سے ہلنے والا نہیں ہو، کسی کام میں آنے والا نہیں ہے. جنگ کے موقع پر جو گائے پرورش کر کے پالی جاتی ہے وہ کام میں نہیں آتی ہے. اسپتازی اگر ضعیف بود، اسپتازی تازی کے معنی ایک گھوڑے کی قسم ہے، ضعیف بود کمزور صحیح، اسپتازی اگر کمزور بھی ہے تو بھی میدان جنگ میں وہ کار آمد ہوتا ہے، لیکن جو پلی ہوئی گائے وہ کام میں نہیں آتی ہے. اسپتازی اگر ضعیف بود کار آمد، نہ کہ گائے پرواری، تو جنگ میں وہ کام آتا ہے. تو ان کو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ دیوار کی طرف لگا کر لکڑی رکھ دی گئی ہے، بس خوشنما ہے، بہترین ہے، یہ کام میں نہیں آتی. ہاں لکڑی جانے کے کام میں آتی ہے، یہ بھی جہنم میں جلنے کے لائق ہوں گے، سوکھ کے لائق نہیں. یحسبون کل صیحۃ علیہم هم العدو فحذرهم، وہ گمان رکھتے ہیں ہر آواز ان کے خلاف ہے. جہاں کوئی آواز آیا سمجھتے ہیں کہ آئے ہنگامہ ہو گیا، ہمارے خلاف ہو گیا. ہر آفت اپنے اوپر آئی سمجھتے. کیوں؟ چور کی داڑھی میں تنکا، پریشان رہتا ہے، اس کو قرار نہیں آتا. ہر پریشانی، ہر آواز یہ سمجھتا ہے کہ آئی آفت، کل آواز. یحسبون، گمان کرتے ہیں کل صیحہ، ہر آواز کو، علیہم کہ ان پر پڑی بلا، هم العدو وہی دشمن ہے، فحذرهم آپ ان سے پرہیز کیجیے، ان سے آپ دور رہیے، ان سے بے تعلق رہیے، ٹٹول کر دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منافقوں کے نام بتا دیے تھے حذیفہ ابن الیمان کو کہ فلاں فلاں منافق ہیں. قتل کیوں نہیں کروایا کہ لوگ کہیں گے اپنوں کو مروا دینا ہے. حذیفہ سے لوگ پوچھتے تھے میرا بھی نام لسٹ میں ہے کیا، میرا بھی نام لسٹ میں ہے کیا. مومن جو ہوتے تھے وہ ڈرتے تھے، اپنے ایمان کے ساتھ ڈرتے تھے، لیکن منافقین نہیں ڈرتے تھے. ان کے نام بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بتا دیے تھے، پہچان لیا تھا. اور اللہ نے کہا تھا آپ ذرا توجہ کریں تو پہچان سکتے ہیں. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، سورہ محمد میں کہا ہے آپ ان کے بات کے لہجے سے ان کو پہچان سکتے ہیں. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، یہ لحن القول کیا ہے؟ بات کا لہجہ، اس سے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں. لپکتی ہے نگاہوں سے، برستی ہے اداؤں سے. عداوت کون کہتا ہے کہ پہچان نہیں جاتی، پہچان نہیں جاتی وہ. اس لیے صحابہ کو حضور نے بتا دیا تھا، حضور کو اللہ نے اشارہ دے دیا تھا. لیکن یہ چونکہ کلمہ پڑھ کے صفوں میں کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، حج میں کھڑے ہیں، روزے میں ساتھ ہیں، ان کو قتل نہیں کر سکتے. دل کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، آپ کا ذمہ پہنچانا ہے، ہمارے ذمہ حساب لینا ہے. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، اس واسطے حضور نے ان کو چھوڑ دیا. اللہ نے ان کے بارے میں خود بددعائی الفاظ سے فرمایا، قاتلهم اللہ، اللہ انہیں قتل کرے، اللہ انہیں ہلاک کرے، اللہ انہیں برباد کرے. انا یؤفکون، کہاں بڑھ کے جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے کدھر جا رہے ہیں، ان کا رخ کدھر ہے؟ انا یؤفکون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا آؤ تاکہ تمہارے واسطے رسول اللہ استغفار کریں. یہاں سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ بھی دوسروں کے واسطے استغفار کرتے ہیں. چنانچہ سورہ نساء 5 میں اللہ نے کہا ہے جو لوگ ظلم کیے ہیں اپنے جانوں پر، اے نبی اگر وہ آپ کے پاس آتے اللہ سے استغفار کرتے اور ان کے حق میں آپ بھی استغفار کرتے تو اللہ کو تواب پاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں استغفار کرتے تھے. سورہ نساء کی آیت سے معلوم ہوتا، اس آیت سے معلوم ہوتا. اور جیسا آپ دنیا میں ظاہری حیات میں تھے، وفات کے بعد بھی آپ کا یہی موقف ہے. اگر کوئی وہاں جائے استغفار کرتا ہوا اور درخواست کرے استغفار کی تو آج بھی آپ تواب ہیں. اللہ تعالیٰ سے آپ اللہ کی طرف سے رجوع کرتے ہیں. انہیں حضرت لکھتے ہیں فتح الباری میں بخاری کی شرح میں سورہ احزاب کی تفسیر کرتے کرتے کہ جب کوئی بندہ سلام کرتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ تو اللہ آپ کی روح کو واپس کر دیتا ہے تاکہ آپ جواب دیں. رد اللہ روحی کے الفاظ ہے، میری روح کو اللہ واپس کر دیتا ہے. یہ میری رائے نہیں ہے، ابن حجر کی رائے ہے جس نے بخاری کی شرح کی ہے. اس میں حدیث دیکھنا ہے تو تفسیر مظہری میں بے شمار حدیث موجود ہے اسی آیت پر. سورہ احزاب پارہ 22 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے تحت روایت سے موجود ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ اگر اللہ کے نبی کے پاس بلائے جاتے کہ آؤ تاکہ اللہ کے نبی آپ کے حق میں استغفار کر دیں، لو رؤوسہم، تو مٹکاتے اپنے سروں کو، آتے نہیں. لو کے معنی سر مٹکانا، یعنی مذاق کے انداز پہ سر کو مٹکا کر ایک قسم سے تمسخر کرنا، یہ ہے لو کے معنی آتے ہیں سروں کو مٹکانا. ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ اس عمل سے رکتے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں، استکبار کے معنی غرور کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے جب کہ دل سے استغفار پہ راضی نہیں ہے اور آپ سے استغفار کی طلب نہیں ہے، تو اگر آپ ان کے حق میں استغفار کر دیں یا نہ کر دیں برابر ہے آپ کا بھی ان کے حق میں استغفار کرنا. کیونکہ جب تک دل میں ندامت و شرمندگی نہ ہو، جب تک کہ گناہوں پر نادم نہ ہو، حقیقی یقین نہ ہو، تب تک آپ کا استغفار بھی ان کی مغفرت کے واسطے کافی نہیں ہے. سواء علیہم، برابر ہے ان پر، استغفرت لهم، آپ ان کے حق میں استغفار کریں، ام لم تستغفر لهم، یا ان کے حق میں استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لهم، ہرگز اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا.
ہرگز، اس کا ترجمہ ہرگز ہے لن کا، لن مانے ہرگز نہیں اللہ ان کو معاف کرے گا. آپ استغفار کریں یا نہ کریں، کیونکہ جب تک ان کے دل میں ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، یقین پیدا نہ ہو، تب تک مقابلے معافی اللہ کی نگاہ میں نہیں. اس کی وجہ بتا دیا اللہ نے، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے. فسق کے معنی نافرمانی، اس نے کھلا بغاوت کیا. ہم الذین یقولون، وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا، خرچہ مت کرو، علی من، ان لوگوں پر، ان رسول اللہ، جو رسول اللہ کے پاس ہے. رسول اللہ کے اطراف کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی مرتضی ہیں. یہ تمام صحابہ کی جھرمٹ میں آپ ہیں. ان پر خرچہ مت کرو، بلال پر خرچہ نہ کرو، سہیل رومی پر خرچہ نہ کرو، سلمان فارسی پر خرچہ نہ کرو، ان لوگوں پر خرچہ مت کرو. یہ کون کہتے ہیں؟ یہی لوگ، ان کے دل میں نفاق ہے. معلوم ہوا خرچہ نہ کرنا اور خرچہ کرنا دو چیزیں بہت اہم ترازو ہیں، بہت اہم ترازو ہیں. سب لوگ نبی سے سرگوشی کرنا چاہتے تھے. اسی بارے میں سورہ حشر میں انشاءاللہ وہ آیت آئے گی. اللہ نے کہا بات کرنا ہے نبی سے کان میں تو صدقہ دو پہلے. جو صدقہ دے کر بات کرنا چاہے گا اس کو اجازت ہے، پوری بات دے، ایک بھی نہیں ہے سوائے حضرت علی کے. انہوں نے صدقہ دے کر پھر نبی سے بات کی، اس کے بعد وہ حکم کینسل ہو گیا. اس آیت پر سوائے علی کے کسی نے عمل نہیں کیا. تو پیسہ خرچ کرنا اور پیسہ خرچ نہ کرنا دونوں بہت اہم ترازو. یہ لوگ کہتے تھے خرچہ مت کرو ان لوگوں پر جو نبی کے ساتھ ہیں. کب تک؟ حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہاں سے بکھر جائیں، نبی کو چھوڑ کر ہٹ جائیں. اس آیت کے لوگ پیسہ ڈالتے ہیں تم جب تک ان کے ساتھ رہو گے تم پر ہم بھروسہ نہیں رکھ سکتے. ان نبی کو یک و تنہا کر دو، ان کو چھوڑ دو، جتنے مہاجرین ان کے ساتھ ہیں سب کو چھوڑ دو، تب تمہاری ہمارے سے دوستی ہوگی. یہ کہا تھا اس منافق نے جس کو سنا تھا زید بن ارقم نے، اور آ کر نبی کو اطلاع دی تھی اور وہ مکر گیا تھا. اس آیت میں اللہ نے گواہی پیش کر دی. وللہ خزائن السماوات والارض، حالانکہ اللہ ہی کے ہیں خزانے. خزائن کی جمع خزانے، خزانے اردو میں بولتے ہیں، خزانہ کی جمع خزانے. ایسے اردو کی جمع عربی میں کہا ہے خزائن، یہ بھی خزینہ کی جمع، خزینہ کی جمع خزائن. وللہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں کے اور زمین کے سارے خزانے اللہ کی ملکیت میں ہیں. ولکن المنافقین لا یفقهون، لیکن منافقین یہ بات کو سمجھتے نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے تو کوئی نہیں دے گا، ہم نہیں دیں گے تو کہاں سے خرچہ چلے گا. یہ اپنے کو قادر مطلق سمجھ کے فرما رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں منافقین؟ یقولون، کہتے ہیں لئن رجعنا الى المدینہ، اگر ہم لوٹیں گے مدینہ کی طرف. کہاں سے؟ اس جنگ سے، غزوہ بنی المصطلق سے یا غزوہ بنی مریسی سے. غزوہ مریسی سے لوٹیں گے تو کیا کریں گے؟ ليخرجن الاعز منها الاذل، ازل ذلیل سے اس میں تفضیل ہے، اور اعز عزیز سے اس میں تفضیل ہے. عزت والا ذلت والے کو نکال کر باہر پھینک دے گا. عزت والا کون؟ اپنے کو سمجھا. اور ذلت والا کس کو سمجھا؟ نبی کو، ان کے ساتھیوں کو سمجھا. یہ وہ ٹکڑا تھا جو زید بن ارقم کے دل میں چبھ گیا تھا کہ رسول اللہ کو اس نے ذلیل کہا. لیکن جب تصدیق ہوئی تو مکر گیا. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضور نے بلا کر کہا زید بن ارقم سے کہ اللہ نے تیری بات کی تصدیق کر دی. اول سے آخر پوری سورہ منافقون نازل ہو گئی، پورے باتیں کو بہت گھیر لی ہوئی. ليخرجن الاعز منها الاذل، ضرور نکال دے گا عزت والے ذلت والوں کو. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، حالانکہ اللہ ہی کے لیے عزت ہے. عزت معنی غلبہ، ولرسولہ، اور اس کے رسول کے لیے ہے. وللمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے. عزت کس کے لیے ہے بھائی؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور ایمان والوں کی. یہ دنیاوی ذلت تو عارضی ہے. اصل عزت جس کا نام غلبہ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے اور ایمان والوں کا ہے. ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافقین اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں. وہ عزت کہیں اور تلاش کر رہے ہیں. عزت کو تلاش کرنے کی جگہ اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں اور سچا ایمان لانا ہے. اس میں عزت، دائمی عزت ہے، دائمی راحت ہے. یہ واقعہ سن کر تھوڑا بہت غصہ آئے گا کہ جو لوگ ہمارے صفوں میں شامل ہیں لیکن ان کے دل میں ایسا جذبہ ہے لا انہیں اڑا دیں، انہیں چھان چھان کے کاٹ کے پھینک دیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہاں خطاب کیا ہے جو سچے ایمان والے ہیں. یہاں سے نیا کچھ ہوتا ہے، صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کو پورا کر دیتا ہوں میں. ایمان والوں سے خطاب کیا ہے کہ ایمان والوں تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ سے غافل نہ کر دیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ سے غافل نہ ہو، نہ اولاد کی وجہ سے نہ اپنے مال کی وجہ سے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تلھکم، تمہیں غافل نہ کر دے، اموالکم، تمہارے اولاد، تمہارے اموال، ولا اولادکم، تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. اگر ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے تو اللہ کی یاد میں لگے رہنا ہے، اور اگر ذکر سے مراد قرآن ہے تو قرآن میں لگے رہنا ہے، کیونکہ ذکر قرآن کا اصلی نام ہے. قرآن کے 5 نام ہیں جسے قرآن نے بطور علمیت کے نام لے کے بیان کیا. ایک قرآن ہے، ایک فرقان ہے، ایک الکتاب ہے، ایک الذکر ہے. ذکر بھی قرآن کریم کے نام میں سے ایک نام ہے. انا نحن نزلنا الذکر کا یہ بھی نام ہے، فرقان بھی نام ہے، قرآن بھی نام ہے. ان کے ناموں کو اللہ نے بطور علمیت کے واضح کیا ہے. تو اگر یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے تو اللہ کی کتاب سے غافل نہ ہونے پائے، تمہارے مال کی وجہ سے، تمہارے اولاد کی وجہ سے. ذکر اللہ کی یاد. ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں. جب تک بندہ راتوں میں اللہ کی یاد میں نہ روئے اللہ کی حقیقی محبت نہیں ملی. نیند جب اڑ جاتی ہے محبوب کی فراق میں تو اس کو کہتے ہیں اس پر ہجر کا صدمہ چڑھا ہوا ہے. ہجر کرنے فراق کا صدمہ چڑھا ہوا ہے. تو ہمارا کام ہے راتوں میں رونا یاد دل بھر میں. جب تک اللہ کی یاد میں بندہ روئے گا نہیں. یہاں ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے. اور اگر کسی کی مال اولاد نے اللہ سے غافل کر دیا تو ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو ایسا کرے گا وہ خسارے والوں میں سے ہوگا. جو اللہ کی یاد سے، اللہ کی کتاب سے غافل ہوگا وہ خسارے والوں میں سے ہے، ٹوٹے ہوئے لوگوں میں سے ہے. اس لیے اپنی باقی زندگی کو چاہیے کہ فانی چیزوں میں مشغول کرنے کے بجائے اعلیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، ادنا کو چھوڑ دے. اس پر قرآن کریم کی دوسری بہت طویل آیت ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى. جو اللہ کی یاد سے غافل ہوگا اس کے لیے دنیا میں معیشت تنگ کر دیں گے اور قیامت اس کو ہم اندھا اٹھائیں گے. یہ آیت سورۃ طٰہٰ کی ہے اور اس میں اندھا سے مراد واقعی اندھا اٹھائیں گے. کیا آنکھ رکھ کے فائدہ کیا ہے؟ تجھ کو اللہ کی کتاب نظر نہیں آئی، وہ اللہ کی کتاب سے غافل تھا، اللہ کی کتاب ہی اس کو نظر نہیں آئی، اس کی آنکھ رکھ کے فائدہ کیا ہے؟ تو قیامت میں وہ اندھا اٹھایا جائے گا اور کہے گا ربی لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا. میں تو آنکھ والا تھا، دنیا میں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تیرے پاس میری آیتیں آئیں تم نے فراموش کر دیا، آج تیری بات فراموش کر دی. تیری آواز سننے والا کوئی نہیں. یہ تفسیر سورۃ طٰہٰ میں آئی.
آگے خرچ نہ کرنے کا مطلب کس کا تھا؟ منافقوں کا. اب رب کریم کا حکم دیکھو، خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں خرچ کرنے کا موقع چھین لیا جائے. وانفقوا مما رزقناکم، اور خرچہ کرو اس میں سے جو تم کو ہم نے دیا. ایک تو ہم نے دیا ہے، لہٰذا ہمارا حکم تم کو ماننا چاہیے. تب من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو آ جائے موت، فیقول، تو کہے ربی اے میرے پروردگار، لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے مؤخر تو نہیں کیا ایک تھوڑی سی مدت قریب تک، تھوڑا سا موقع دیا ہوتا تو میں یہ کرتا، میں یہ کرتا، میں یہ کرتا. یہ اچھا نہیں ہے. جب مرنے کے قریب انسان خرچہ کرنے لگتا ہے تو ورثہ کی دل شکنی ہوتی ہے، اور اللہ کہتے ہیں جب تجھ کو حاجت تھی تب تو تم نے خرچ نہیں کیا. اب چھوڑ کے آنے کا زمانہ ہے تو خیرات بانٹ رہا ہے. اب خیرات بانٹنے کا وقت نہیں ہے، اب چلے جاؤ سیدھا، اب دوسروں کا مال ہے. اب تو یہ بندہ کہے گا. اس لیے وہ موت آنے سے پہلے پہلے خرچہ کر لو، ورنہ یہ نو بتائے گی کہ اللہ مجھے مہلت دیا ہوتا تو میں یہ کرتا، میں وہ کرتا. ایک دن کا موقع دے تو میں یہ کر لیتا ہوں، میں وہ کر لیتا ہوں. فاصدق واکم من الصالحین، تو میں خیرات کر لیتا اور ہو جاتا نیک لوگوں میں سے. فاصدق، تو ترجمہ اس کا میں خیرات کر لیتا، ذرا مؤخر کیا ہوتا موت کو تو میں خیرات کر لیتا اور ہو جاتا صالحین میں سے، نیک لوگوں میں سے. اور اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، ہرگز ہرگز اللہ مؤخر نہیں کرتے کسی جی کو، اذا جاء اجلها، جب آ جاتی ہے اس کی اجل. اجل کے معنی موت. جب اجل آ جاتی ہے تو اس کا وقت مقرر ہو جاتا ہے. اجل کے معنی مدت کے بھی آتے ہیں، اور اجل موت کی مدت، موت کا وقت جو مقرر ہے وہ موت کی اجل ہے. یعنی اب تمہیں جینے کا حق ختم. جب یہ وقت آ جائے گا، وہ لکھا جا چکا ہے. جب ماں کے پیٹ میں بندہ ہوتا ہے 4 مہینے کا، تب بھی لکھا گیا ہے اس کی اجل اور اس کا عمل اور اس کا رزق، اس کی سعادت اور شقاوت، یہ 4 چیزیں لکھی جا چکی ہیں. ماں کے پیٹ ہی میں لکھی جا چکی ہیں. جب وہ لکھا ہوا وقت آ جاتا ہے تو اللہ مؤخر نہیں کرتے، کسی کو موقع نہیں دیتے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز ہرگز ڈھیل نہ دے گا اللہ کسی جی کو جب آ پہنچا اس کا وعدہ. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خبر رکھتے ہیں اس چیز کی جو تم کرتے ہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو پوری خبر ہے. اس لیے تم نے کیا خرچہ کیا، کس نیت سے خرچہ کیا، تمہارے دل میں کتنا ایمان ہے، کتنا یقین ہے، کتنا اللہ اور رسول سے محبت ہے، کتنا قرآن کریم کی عظمت ہے، اس سب چیزوں سے اللہ باخبر ہے. اس سورت کا جو مضمون ہے سمجھنے کے بعد جب سورت پڑھی جاتی ہے تو اور بھی لطف ہو جاتا. یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں دوسری رکعت میں پڑھتے تھے، اور پہلے میں سورت جمعہ پڑھتے تھے. اس کے بعد جمعہ آئے گی، جمعہ پہلی رکعت میں اور منافقون دوسری رکعت میں، تاکہ معلوم ہو جائے جمعہ کے مجمع میں کتنے منافقین ان کا کیا انجام ہونے والا ہے. اس لیے بڑے مجمع میں عیدین ہو یا جمعہ ہو، ان سورتوں کا پڑھنا مسنون ہے. ایک بار دوبارہ ان لفظوں کو سن لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا ولا من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. دعا کر لیجیے.